أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ 4 آیتیں ہیں، 14 تا 17۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔
تلاوت اور ترجمانی آپ نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کو جگہ جگہ کھول کر بیان کیا ہے کہ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے۔ اب تم کس کو ترجیح دیتے ہو، کس کو فوقیت دیتے ہو، کس کو اہمیت دیتے ہو، یہ تمہارے اپنے اوپر انحصار ہے اس کا۔ جو لوگ آخرت کے طالب ہوتے ہیں وہ دنیا کو برتتے ہیں، اور جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حیثیت متعین کر دی ہے۔ کل من علیہا فان، یہاں کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد حیات دنیا کی زینت ہے، اور دنیا یہ عاجلہ ہے۔ اس کو آج بھی کہا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آج، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے اس کو کل کہا ہے۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر متنفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی یہ دنیا جس کو آدمی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کی چلت پھرت ہے، دوڑ دھوپ ہے، محنت کر رہا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز پر اس کی نظر ہے، ایک ایک چیز کو وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس پر اس کو یقین ہے۔ تو جس طرح یہ دنیا اس کے سامنے بن سنور کر آئی ہوئی ہے، جس کو وہ محسوس کرتا ہے، یہ آج ہے، اور اس کے بعد جو دنیا، جو عالم برپا ہونے والا اس کو کہا ہے وہ کل ہے۔ اس لیے ہم اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں بھی، کل مرنا ہے، کل خدا کو منہ دکھانا ہے، کل جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل ایک دم کل ہی جانا ہے، جیسے آج سنیچر ہے تو کل اتوار ہے، جیسے کل اتوار پر یقین ہے ویسے تمہیں کل آخرت پر یقین ہونا چاہیے، مضبوط، غیر متزلزل، مستحکم ایمان ہونا چاہیے۔ جب آدمی کا ایمان حقیقی ایمان ہوتا ہے آخرت پر، آخرت کی نعمتوں پر، آخرت کے انجام پر حقیقی ایمان ہوتا ہے، تو اس کی زندگی کا نقشہ الگ ہوتا ہے۔ اور جو صرف آخرت کو مانتے ہیں کہ بھی ہے آخرت، جانا ہے، مرنا ہے، اور پھر اس کے اثرات اس کی زندگی میں نظر نہیں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قولاً ان کو تسلیم کر لیا ہے، نظریاتی طور پر اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ آخرت ہے، آخرت کے یہ مرحلے ہیں، لیکن اس پر کامل یقین جو اس کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا کتنی جو ہے خوبصورت بن کر سامنے آ گئی ہے، اور دنیا پرستی کتنی بڑھ گئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رب کائنات نے دنیا کی ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے، جاذب نظر بنایا ہے، اس میں اٹریکشن رکھا ہے، اس میں جاذبیت ہے، اور امتحان کے لیے اس دھرتی پر انسان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے جن کو وہ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تخلیق کی ہے۔ انسانوں کی تخلیق کے مرحلہ وار تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا متبرک ہے وہ، بہترین تخلیق کرنے والا، بہت خوبصورت بنایا اس نے۔ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے، بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت حسین بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا، نک سکھ سے درست کیا،
انتہائی مناسب و متناسب جسم دیا اور جوڑ کر تجھے بنا دیا ہے۔ تیری تخلیق جو کی ہے، معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک جگہ ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں تو ویسے ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا۔ جو ڈیزائننگ کی ہے اس کی شکل و صورت کی، سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، جو اس کو کھڑا جسم ملا ہوا ہے، جو لچکدار بدن ملا ہوا ہے، اور جو خوبصورت اعضاء شکل و صورت اس کو اللہ نے دی ہے۔ آپ دوسری مخلوقات کو دیکھیں، بندر کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں، خوبصورت ہے وہ، لیکن اگر آپ پیرالل انسان کو رکھیں گے، بازو میں انسان کو رکھیں گے، انسان کا چہرہ اور گھوڑے کا چہرہ، تو ظاہر بات ہے انسان کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کو بنایا ہے تو جگہ جگہ اس نے ذکر کیا ہے۔ زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، ستاروں پہ غور کرو، سیاروں پہ غور کرو، یہ جھرنے جو تم دیکھتے ہو، یہ پہاڑ جو تم دیکھتے ہو، یہ نباتات جو اگتی تمہیں نظر آتی ہے، یہ پھل پھول، یہ خوبصورت درخت، یہ باغات، ذرا ان پہ غور کرو اللہ نے کیسی تخلیق کی ہے۔ کھجور پہ غور کرو کیسی ڈیزائننگ کی ہے۔ ہر چیز پر آپ غور کریں کہ وہ کمپنی یہاں جو پیکنگ کرتی ہے، ایک طرف پروڈکشن ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی پیکنگ ہوتی ہے، تیسری طرف مارکیٹنگ ہوتی ہے، لیکن ایک ہی درخت پر یہ سب چیزیں جو ہے ہو رہی ہے۔ ایک آم ہے جو لگ رہا ہے تو پہلے بار آتا، پھر پھول بنتا، پھر پھل بنتا، اور بڑھتے بڑھتے 2.5-3 مہینے میں ایک پھل بن جاتا ہے، تو اس کی پیکنگ بھی اسی کے اندر ہے، اس کی نسل کو چلانے کا سلسلہ بھی اسی کے اندر اس نے پوشیدہ کر دیا ہے، اور انسانوں کی غذا کا سامان بھی اس میں کر دیا ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ سب چیزیں جو ہے بتدریج تشکیل پاتی ہیں۔ تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور کرے تو اللہ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی عظمت پر ایمان لاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو پیدا کیا تو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کی رحموں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، وہ مصور بھی ہے، منصوبہ بندی کے ساتھ کسی چیز کو بناتا ہے، الٹپ کوئی چیز بنی ہوئی نہیں ہے۔ جس کی ڈیزائننگ کی، جس چیز کی ڈیزائننگ کی تو وہ ڈیزائننگ ویسی اس کی ضرورت تھی، مطلوب تھی، وہ ویسی اللہ نے بنایا۔ تو انسان کو بہرحال بہت خوبصورت بنایا، اور انسانوں میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اس کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے۔ جو حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دی ہیں، جو ادائیں اور جو آواز میں لچک اور اٹریکشن اللہ نے خواتین کو دیا ہے، پھر ویسی لچک اور ویسی ادائیں، ویسا حسن و جمال مردوں کو نہیں ہے۔ اس لیے خود یہاں کہا گیا کہ یہ مزین کر دی گئی ہیں، آراستہ کر دی گئی ہیں۔ تقریباً 6 چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور خواتین یا زن یا عورت یا نساء جو بھی آپ کہہ لیں، ہمیشہ سے مسئلہ بنی رہی ہے۔ تاریخ انسانی میں آپ دیکھیں تو خواتین مسئلہ بنی رہی ہیں، اس کا استحصال ہوا ہے، اس کا استعمال ہوا ہے، اس کو کھلونا بنایا گیا ہے، اس کو لذت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور آج تو خواتین کو ہر شعبے میں اس کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ مرد بھی اس میں کام کر سکتے ہیں، لیکن خواتین ضروری ہے۔ بڑے بڑے مالز آپ دیکھیے، وہاں خواتین کو کاؤنٹر پہ رکھا جاتا ہے۔ اب تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایس ٹی میں کنڈکٹر بھی خواتین۔ حیدرآباد میں تو میں دیکھا کہ خواتین ڈرائیونگ کرتی ہیں، گاڑیاں چلاتی ہیں، ٹیکسیاں چلاتی ہیں۔ ہر شعبے میں عورت کو لا لیا گیا ہے، اس کو اٹریکشن کا وہ ذریعہ تو ہے ہی، اس کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔
اس کو لذت کا ذریعہ بنا لیا. تو یہ بہرحال جو نقطہ نظر ہے مناسب نہیں ہے. عورت کو پردے میں رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. غض بصر کا قانون ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نظر کی حفاظت کریں, اپنی نظر کو آوارہ نہ چھوڑیں. بہرحال اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے, عظیم شاہکار ہے. اور ویسے مردوں کے لیے تو عورتوں میں کشش ہے, لیکن عورتوں کے لیے بھی مردوں میں کشش ہے, لیکن مردوں میں وہ کشش نہیں ہے جو عورتوں میں ہوتی ہے. اس لیے ہاں بطور خاص عورتوں کا ذکر ہے. اب ایک ایک لفظ پر آپ غور کریں. کہا گیا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. سب سے پہلے جو مرغوبات نفس کی تفصیل فہرست بیان کی گئی ہے, اس میں سب سے پہلے خواتین کا ذکر ہے. والبنین, اور دوسرے اولاد نرینہ. اس زمانے میں قبائلی نظام تھا, قبیلے لوگ رہتے تھے, تو خواتین سے زیادہ ضرورت تھی مردوں کی, لڑکوں کی, کیونکہ وہ قوت کا ذریعہ رہتے, قوت بازو, اسی پر نسل کا انحصار رہتا ہے اور اسی پر آدمی فخر کرتا ہے. تو دوسرا جو اٹریکشن کا ذریعہ ہے یا جس میں کشش اللہ نے رکھی ہے وہ بنین یعنی اولاد نرینہ ہے. پھر سونے چاندی کے ڈھیر, سونے چاندی کے ڈھیر. اس کے بعد خیل المسومہ والانعام والحرث, گھوڑے نشان لگائے ہوئے, مویشی اور کھیتی. پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ حیات دنیا کا مختصر سامان ہے, ضرورت کا سامان ہے. اس میں لذت بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی ہے اور زندگی گزارنے کا بہرحال اسباب ہیں. یہ تو بہت مختصر ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. حدیث میں ارشاد ہے حب الدنیا رأس کل خطیئۃ, یعنی دنیا کی محبت ہر برائی کا سر چشمہ ہے. پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہیں. اس لیے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں. جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت اور محبت کا مرکز ہیں, جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے. کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے, ان سب کا اصلی سبب عورت اور اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بعد سونے چاندی مویشی اور کھیتی کا ذکر ہے, کیونکہ یہ دوسرے نمبر ہیں, انسان کی رغبت اور محبت کا مرکز ہوتے ہیں. خلاصہ اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں ڈال دی ہے, جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. اور یہ بات بھی محسوس کیجئے, سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہے. اس نے دنیا کی ڈیزائننگ کی ہے, دنیا کے یہ اسباب جہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو بہت خوبصورت اس لیے بنایا ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. کسی کو کیا غرض تھی کہ کھیتی باڑی کرے, اس کی تکلیف اٹھائے, مشقت کرے, دکان پر جائے, دکان کھولے, سروس کرے, محنت کرے, مزدوری کرے, ملازمت کرے, پریشانی اٹھائے, میکینک بنے, میکینک کا کام کرے. جتنے فیلڈ آج ہم کو نظر آتے ہیں دنیا میں ترقی کے یا مادی چیزوں کے حصول کے جتنے اسباب اور ذرائع ہم کو ملتے ہیں, آدمی اس پر محنت کیوں کرتا ہے, توجہ کیوں دیتا ہے, اپنے آپ کو کیوں لگاتا ہے؟ ارے بھوکا پیاسا رہتا ہے. لوگ بولے کیوں اتنا بھوکا, ارے آپ دن بھر سے بھوکے ہیں. بولے پیٹ کے لیے تو کرنا پڑتا ہے. ارے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں لیکن پیٹ میں کچھ تو ڈالو نا. پیٹ کے لیے کرتا لیکن پیٹ میں ڈالتا نہیں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی توجہ اور محنت ہے, مسلسل جو ہے محنت کرتے رہتا ہے. کیا ملازم اور کیا کام لینے والا, تاجر ہو, سیٹ ہو یا کوئی آفیسر ہو, صبح اٹھ کر مزدور گھر سے نکلتا ہے,
اور جو آفیسر ہے وہ بھی گھر سے نکلتا ہے، جو دکان والا ہے، سیٹ ہے، وہ بھی گھر سے نکلتا ہے۔ سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بازار پہنچنا ہے، محنت کرنا ہے، پیسے کمانا ہے۔ غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انہی مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے گھر سے نکالا ہے اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت مضبوط اور مستحکم اصول پر قائم کر دیا۔ یہ حکمت ہے۔ یہ جو سرگرمی دوڑ دھوپ دن بھر ہو رہی ہے نا، مادی اسباب کے حصول کے لیے، مادی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، مادی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، بہرحال آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے اور آدمی محنت کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر دنیاوی نعمتوں سے رغبت اور محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر آخرت کی جو نعمتیں اس کو ملنے والی ہیں اس کا ذائقہ معلوم ہوگا نہ ان میں کوئی رغبت محسوس ہوگی، تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور جنت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور برے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی یہ جو لذت کی چیزیں ہیں، ایسے آخرت میں جو لذت کی چیزیں ملنے والی ہیں اس کا تصور ذہن میں تازہ رہے۔ تیسری حکمت، اور وہی اس جگہ زیادہ قابل غور ہے، کہ ان چیزوں کی محبت فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آنی فانی ہونے پر مطلع ہو کر ان کی بقدر ضرورت استعمال کرے اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے۔ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر خود اس تزئین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یعنی ہم نے بنایا جو زمین پر ہے زمین کی زینت تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی مرغوب چیزوں کو انسان کے لیے مزین کر دینا بھی ایک فعل خداوندی ہے جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے۔ بعض آیات میں جن میں اس قسم کی تزئین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے زین لہم الشیطان اعمالہم، ان میں ایسی چیزوں کی تزئین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بری ہیں، یا تزئین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے برا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً برا نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں۔ اسی لیے بعض آیات میں اس تزئین کو صراحتاً اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لیے مزین فرما کر ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی ہے، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق اور مالک کو یاد رکھتا ہے اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے، جو انہی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک حقیقی، اصلی مالک اور خالق کو اور آخرت میں اس کے سامنے پیشی اور حساب کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے۔ پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ دنیا کی مرغوبات اس کے لیے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئی، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لیے یہی چیزیں حیات آخرت کی بربادی اور دائمی عذاب کا سبب بن گئی۔ اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لیے عذاب ہی بن جاتی ہیں۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی آپ ان لوگوں کے مال اور اولاد سے متعجب نہ ہوں، کیونکہ ان نافرمانوں کو مال اولاد دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ اموال اور آخرت میں تو ان کے لیے عذاب بنیں گے۔ دنیا میں بھی رات دن کی فکروں اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں۔ الغرض
دنیا کی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مزین اور مرغوب بنا دیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا، اور آخرت کی فلاح اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور انہماک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے، باعث ہلاکت ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال دی ہے، آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاکے کشتی است۔ اور یہ مقولہ چل پڑا ہے کہ مال جب ہاتھ سے نکلتا ہے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، لیکن مال جب دل سے نکلتا ہے تو آدمی ولی بن جاتا ہے۔ دنیا کا ساز و سامان پانی کی طرح ہے، اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہتی ہے تو کشتی کے لیے فائدہ ہے اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان بن جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لیے دین دنیا میں مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو یہ دل کی بربادی کا ذریعہ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرغوبات نفس کا ذکر کرنے کے بعد، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یعنی یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لیے، دل لگانے کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ ٹھکانہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا کمزور ہونے والی ہیں۔ آیت کے دوسرے حصے پر انشاءاللہ ہم کل غور کریں گے۔ وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے، اب صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ دنیا کی 6 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے، اور ہماری سرگرمیوں کا محور بھی، انسانوں کی سرگرمی کا محور بھی یہ 6 چیزیں ہیں، اور آخرت میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے اس کے مقابلے میں۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی کیا تشریح ہے، انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ تو بہرحال انسان دنیا کو برتنا سیکھے، دنیا کو استعمال کرنا سیکھے، اپنی بندگی کا حق ادا کرنے میں مادی اسباب کو استعمال کرے، اور دنیا کی بندگی کرنے والا نہ ہو، مال سے محبت کر کے اس کا دیوانہ ہو کر اللہ کو نہ بھول جائے۔ اسی لیے کہا گیا مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ظاہر بات ہے مادی چیز تو ہے، استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں کرنی ہے، مال کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ دنیا سے فطری طور پر رغبت ہے، محبت ہے، لیکن دنیا کو برتنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا صحیح شعور، دنیا کی صحیح حیثیت اور دنیا کو استعمال کرنے کا جو معیار قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سمجھنے، اور دنیا کو برتنے کی صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق دنیا کو برتنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔